قادر مطلق خدا کے عظیم جلالی اور نہایت ہی وفادار نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم بشپ صاحب کا، جنہوں نے اپنے چینل پر مجھے بلایا تاکہ ہم خدا کے زندگی بخش کلام کو شیئر کر سکیں، ہم مل کر سیکھ سکیں۔ میرے ساتھ جو ناظرین ہیں جن کے پاس بائبل ہے وہ حوالہ نکالیں۔ یونا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، پہلی 6 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ پاک کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ، اس بڑے شہر کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں۔ لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ خدا اپنے اس زندہ اور زندگی بخش کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، اور ہم سے ہم کلام ہو، سب مل کر کہیں آمین۔ آج جو ہمارا مضمون ہوگا وہ ہے خدا کی فکر مندی اور ایک ایماندار کی لاپرواہی۔ جب اس کتاب کو ہم کھولتے ہیں تو اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے، جب پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ خداوند کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اہل یہود جس جگہ پر لفظ خداوند، کیونکہ خداوند لفظ جو ہمارے اردو بائبل ترجمے میں آیا ہے وہ یاوے یا یہوہ کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو جس جگہ پر یہوہ لفظ آ جاتا ہے اس کو یہودی جو ہیں وہ ایک 4 دیواری کے طور پر لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو خداوند میں آ جاتا ہے وہ محفوظ ہے، جس طرح ہم اپنے گھر بناتے ہیں اور ان گھروں کو ہم 4 دیواری میں وہ گھر ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی گھر کی 3 دیواریں یا 5 دیواریں نہیں ہوتی بلکہ 4 دیواری، اور جب ہم گھر بنا لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آندھی سے، طوفان سے اور ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو خداوند میں بھی اپنے آپ کو ہم محفوظ پاتے ہیں، طوفانوں سے، برے حالات سے، دشمن کے منصوبوں سے، اور ہر طرح کی جو آفات ہیں ان سے بھی خداوند ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن خدا فکر مند ہے، اور خدا اپنا کلام یونا بن امتی پر نازل فرماتا ہے کیونکہ خدا جو ہے وہ فکر مند ہے قوموں کے لیے، خدا فکر مند ہے گروہوں کے لیے، خدا فکر مند ہے قبیلوں کے لیے، خدا فکر مند ہے ایک ایک فرد کے لیے۔ اور خدا کی فکر مندی یہاں نظر آتی ہے کہ خدا اپنے بندہ پر، یونا پر اپنا زندہ کلام جو ہے وہ نازل فرماتا ہے کہ اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ کہ ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ خدا جو ہے اس کے کان جو ہیں، چاہے کوئی شریر ہے یا راست باز ہے، خدا کے کان ہر جگہ پر، ہر ایک پر لگے ہیں۔ جو کچھ بھی ہم چھپ کر کرتے ہیں یا ظاہری طور سے کرتے ہیں یا کسی سے دل میں کہتے ہیں، سوچتے ہیں، تو خدا اس چیز کو جانتا ہے۔
اور یہاں ان کی شرارت جو ہے وہ خدا کے حضور میں پہنچی، لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ آگے یہاں خدا کی فکر مندی نظر آتی ہے، اور ایک ایماندار کی لاپرواہی یہ ہے کہ وہ خدا کس طرف کہہ رہا ہے اور خود ایماندار جو ہے وہ دوسری طرف اپنا رخ جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور لکھا ہے وہ ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یونا اپنی جیب سے پیسہ خرچتا ہے، کس لیے؟ خدا سے بھاگنے کے لیے خرچ کرتا ہے، خدا سے دوری اختیار کرنے کے لیے۔ اور آج ایماندار جو ہے اس کے اندر بھی اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہم بہت بڑی محفلیں سجا لیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اس پیسے سے وہ پیسہ جو خدا کی دی ہوئی ایک ہمارے پاس برکت ہے، اسے عیاشیوں میں، شراب نوشیوں میں اور برے کاموں کے اندر اڑاتے ہیں تاکہ ہم خدا سے بھاگیں۔ اور یہاں پر بھی ایماندار کی یہی کچھ حالت ہے کہ خدا سے بھاگتا ہے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے۔ اور آج جب ایماندار کو کہا جاتا ہے کہ خدا کے کام کے لیے آگے بڑھو، تو وہ اس بات سے کنارہ کشی کرتا ہے کہ خدا کے لیے اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ اپنی بیاہ شادیوں میں دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں ان میں دیکھ سکتے ہیں، ہم دوسرے گانے یا ان چیزوں پر پیسہ اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں چرچ کی باری آتی ہے، خدا کے خادموں کی باری آتی ہے، اس جگہ پر ہمارے منہ بن جاتے ہیں۔ یہ خدا سے دوری کا ایک ثبوت ہے۔ اور یہاں پر بھی ایماندار کی حالت یہ ہے کہ اپنی جیب سے لکھا ہے کہ وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے، لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی۔ یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے۔ جب اوپر بھی اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا، جب دوسری آیت سے تیسری آیت شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی شرارت میرے حضور میں پہنچی، لیکن یونا خداوند کے حضور سے بھاگا۔ جب خدا کا کلام اور ایک ایماندار کے اندر یہ لفظ لیکن آ جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک دیوار جو ہے وہ حائل کر دیتا ہے۔ ہمیں جس کام کے لیے خدا کہتا ہے وہ کام ہم نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کہتا ہے جاؤ قوموں کے پاس، ہمارے اور یسوع کے درمیان، اس کلام کے درمیان جو ہے ایک لیکن لفظ آ جاتا ہے۔ خدا میں جاؤں گا، میں تیار ہوں، لیکن میرے خاندان کا کیا بنے گا؟ میں جاؤں گا، میری جسمانی ضرورتوں کا کیا بنے گا؟ میں جاؤں گا، لیکن میرے جو پیچھے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ جب لیکن لفظ آ جاتا ہے تو یہ خدا کے کلام اور جو خدا کا کلام دوسروں تک پہنچنا ہوتا ہے، اس میں ایک بڑی دیوار جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور ایماندار اس دیوار کو خود کھڑا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا سبب کیا ہوا؟ جب وہ خدا کے حضور سے بھاگا ہے تو بھاگنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لکھا ہے خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی، اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا، اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے۔ تب ملاح جو ہیں وہ ہراساں ہوئے، اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا، اور وہ اجناس جو جہاز میں تھیں سمندر میں ڈال دیں تاکہ اسے ہلکا کریں، لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی دلچسپ بات ہوگی۔ ایماندار خدا سے بھاگا ہے، اب وہ اجناس جو اس جہاز کے اندر تھی، جو شاید انسانوں کی خوراک تھی، شاید ان غریب غربا تک پہنچنے والی تھی جن کو شام کی روٹی کی ضرورت تھی، لیکن ایک ایماندار کی لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اجناس جو ہے وہ مینڈکوں اور مچھلیوں کی خوراک بن رہی ہے۔
جو ایماندار کا کام تھا کہ وہ خدا کے کام کے لیے آگے بڑھے، جب اس نے لاپرواہی کی تو اس کی جو برکت تھی انسانوں کے لیے اس کے پاس، وہ برکت ضائع ہو رہی ہے۔ اور آج بھی خدا نے ہمارے لیے بڑے منصوبے رکھے ہیں۔ خدا ہماری زندگی سے دوسری زندگیوں میں بابرکت کرنا چاہتا ہے، برکتیں دینا چاہتا ہے خدا دوسری زندگیوں کو ہمارے وسیلے سے۔ لیکن جب ہم لاپرواہی کرتے ہیں تو وہ برکتیں نہ تو دوسروں تک پہنچ سکتی ہیں، بلکہ ہمارے قریب سے بھی وہ اڑ جاتی ہیں، ہماری زندگی سے وہ اڑ جاتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ایماندار کی لاپرواہی کی وجہ سے اجناس جو ہیں، جن سے جو دوسروں تک پہنچنی تھی، وہ سمندر میں ڈالی جا رہی ہیں۔ لیکن ایماندار کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ وہ جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا۔ بڑی لاپرواہی کی حد ہے۔ اکثر اس چیز پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یونا آخر کیوں خدا سے بھاگتا ہے، کیوں وہاں نہیں جانے کے لیے تیار؟ تو اگر ہم یہودی لٹریچر میں جائیں، بے شک بائبل کے اندر اس بات کے بارے میں اگر کہیں تو بائبل میں اس چیز کے بارے میں نہیں، لیکن یہودی لٹریچر اگر پڑھتے ہیں تو وہاں اس کی کچھ وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ وہاں 4 وجوہات تھی کس وجہ سے یونا جو ہے وہ خدا کے کہنے پر نینوا کی طرف جانے کی بجائے وہ ترسیس کی طرف بھاگ رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ شاید ہم سب اس چیز کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ جو اسور ہے اس کا اس وقت دارالحکومت جو تھا وہ نینوا تھا، جو آج دمشق ہے۔ اور اسور جو ہے وہ موجودہ جو شام کا ملک ہے، یہ اسور تھا۔ اور اس وقت اسرائیل کے اور اسور کے اندر جو تھی بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ اور یونا کو جب یہ پیغام ملا کہ تو نے اس ملک میں جانا ہے، وہاں کے لوگوں میں جانا ہے، تاکہ وہاں جا کر منادی کرے کہ وہ ملک برباد نہ ہو جائے، وہ لوگ مر نہ جائیں، خدا فکر مندی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ایماندار کے اندر دوسرے لوگوں کا ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس ملک میں اس شہر کے اندر جاتا ہوں تو میرے لوگ جن میں رہتا ہوں، یہودی لوگ، وہ یہ سمجھیں گے کہ اگر یونا ادھر جاتا ہے ان کو بچانے کے لیے تو شاید یہ ان کی پرواہ زیادہ کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ادھر جا رہا ہے۔ اور دشمنی کی وجہ سے اسرائیل تو یہ چاہتا تھا کہ وہ کل کو مرتے ہوئے آج مر جائیں، اور شاید یونا کے اندر بھی یہ بات تھی۔ اور اس نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کی بات سے زیادہ اس ڈر کو جو لوگوں کا تھا اپنے اوپر زیادہ لیا، اور وہاں جانے سے وہ ڈرا۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی، جس طرح میں نے پہلے بتایا، کہ ان کے اندر دشمنی تھی۔ اور دشمنی کی وجہ سے، جیسے آج انڈیا اور پاکستان کی بات ہے، اگر کوئی پاکستان سے یا انڈیا سے کسی خادم کو کہتا ہے کہ اس ملک میں جا کر تو نے منادی کرنی ہے، تو شاید اس چیز کو اس کے لیے یہ مشکل ہو، کیونکہ سیکیورٹی معاملات میں اور ان ساری چیزوں میں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اور ان لوگوں کا سیکیورٹی معاملات ڈر تھا کہ کہیں میں جاتا ہوں، مجھے جاسوس سمجھ کر وہ پکڑ لیں گے اور میری جان سے بھی میں جا سکتا ہوں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہاں اگر کوئی جاتا تو وہاں جس دیوتا کی وہ پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر اگر کسی دیوتا کو پیش کیا جاتا کہ میرا دیوتا اس سے بڑا ہے، تو وہ سمجھتے کہ ہمارے دیوتا کی توہین ہو چکی ہے، لہٰذا اس شخص کو پکڑتے اور اس شخص کے ساتھ ان کے ہاں قانون پاس تھا کہ اس شخص کی زندہ کی کھال جو ہے وہ اتاری جاتی اور اس کے سر پر رکھ کر اسے چلایا جاتا۔
بے شک یہ بات سچ ہے کہ جب ایک شخص کی کھال اتاری جائے تو وہ چلنے کے لائق کدھر ٹھہرے گا، لیکن ان کے اندر قانون میں تھا، بے شک سہارے کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی عدالتی جو کارروائی تھی وہ پوری کرنی ہوتی تھی۔ 3 وجوہات، اور چوتھی وجہ کیا تھی؟ چوتھی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی ان کے دیوتا کے خلاف کوئی بولتا کہ تمہارا دیوتا تمہیں نجات نہیں دے سکتا، تمہارا دیوتا تمہیں بچا نہیں سکتا، یہ دیوتا جو ہے یہ جھوٹا ہے، تو وہاں ایک اور سزا تھی، اور وہ سزا یہ تھی کہ ایک بلی کو وہ لیتے، اس کے درمیان میں سے اس کو نکال دیتے، اور اس شخص کو جو دیوتا کے خلاف کہتا اس بلی کے اندر ڈالتے، اور اس کے اندر انسانی غلاظت جو ہے وہ بھری جاتی، اور انسان اس غلاظت کی جو سمیل ہوتی گندی اس سے، اور اس کا جسم جو تھا اس غلاظت کے ساتھ گل جاتا، سڑ جاتا، اور وہ شخص جو تھا اس بدبو سے اور جسم کے گل سڑ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا، مر جاتا۔ یہ 4 وجوہات تھیں جس وجہ سے یونا جو ہے وہ خدا کے حضور سے بھاگا، لیکن اس کے بھاگنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی برکتیں جو اس جہاز کے اندر انسانوں کے لیے تھی وہ برکتیں جاتی رہیں، لیکن آگے جا کے وہ صاحب جو ہیں وہ سو رہے ہیں۔ سو جانے کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ ساری جنسیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی ہیں۔ آگے لکھا ہے 6 آیت میں، تب نہ خدا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ میرے عزیزو، یہاں جو جہاز کا کیپٹن ہے وہ جا کر جگاتا ہے کہ تو پڑا کیوں سو رہا ہے؟ شاید، اپنے دیوتا کو پکار شاید، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا شاید کا خدا نہیں ہے، ہمارا خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہمارا خدا صادق القول ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچانے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، لیکن ایماندار سو رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک غالب خیال یہ آتا ہے کہ غیر قوموں کا یہ جاننا ہے، وہ مانتے ہیں کہ یہوہ جو دیوتا ہے وہ سنتا ہے، اور ہمارا خدا یقیناً سنتا ہے، اور غیر قومیں جا کر ایماندار کو جگا رہی ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہمیں کبھی کبھی جگاتے ہیں کہ اٹھو، اپنے خداوند کو، اپنے معبود کو پکارو۔ کب آج ہمیں جگایا جاتا ہے؟ یاد رکھیں کہ آؤ گھٹنوں کے بل ہوں اور ہم جھک کر خدا کے حضور میں دعا کریں، خدا آسمان سے سن کر ہماری دعا کا جواب دے۔ جو خدا کے خادموں کو برا کہنے والے لوگ ہیں پھر اس وقت کہتے ہیں پادری صاحب دعا تے کرو، بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری برکتیں اڑ جائیں، اس سے پہلے کہ لوگ آ کر ہمیں مجبور کریں کہ ہم دعا کے لیے جھکیں، اپنے خدا کے حضور میں جھکیں، اس کے حضور میں دعا کریں۔ لیکن آگے جب ہم اس چیز کو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ایک قرآن دازی ہوتی ہے، جس قرآن دازی کے اندر نام جو ہے وہ یونا کا نکلتا ہے کہ اس کے باعث جو ہے وہ آفت آئی ہے۔ اب ایماندار اس چیز کے بجائے کہ وہ اس چیز کے لیے تیار کرے کہ میں خدا کی طرف جاؤں گا، اب وہ خودکشی پر اتر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یہاں سے اٹھاؤ اور سمندر میں ڈال دو، کیونکہ یہ میری وجہ سے ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس نے اپنی غلطی کو مانا، لیکن غلطی ماننے کا مقصد یہ نہیں کہ جس کام کے لیے خدا نے کہا اس کام کی بجائے ہم موت کو قبول کرنا شروع کر دیں۔ اس چیز پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر صاحب کا تعارف دیکھیں تو اس کا تعارف جو تھا یہ بڑا پاکستانی سا تعارف تھا۔ جب یونا سے 9ویں آیت میں پوچھا گیا کہ تو کون ہے، تو 9ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس نے ان سے کہا میں عبرانی ہوں، کیونکہ عبرانی ہونے پر یہودی قوم کو ایک فخر تھا۔ وہ سمجھتے کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں، ہم عبرانی ہیں، اور عبرانی ہونے کی وجہ سے اب جس طرح دیگر اقوام سے ہم سنتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہے، ہم تو خدا کی بادشاہی کے فرزند ہیں وغیرہ، تو کہتا ہے میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا بحر و بر کے خالق سے ڈرتا ہوں۔
اور ابھی ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں یونا کے اندر ڈر کیسا تھا۔ خدا فکر مند ہے قوموں کے لیے، خدا فکر مند ہے ہر ایک فرد کے لیے، لیکن ایماندار لاپرواہ ہے۔ لیکن دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ میں خداوند سے ڈرتا ہوں۔ میرے عزیزو، تعارف بڑا اچھا ہے، پاکستانی بھی ہم ایسا کہتے ہیں، بالکل میری طرح اتنا نالج نہ رکھنے والے بھی آج اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو پتہ نہیں کیا کیا لکھواتے ہیں۔ لیکن ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے تعارف پر نہیں، اپنے عہدے پر نہیں، بلکہ خدا کے کام پر ہم فوکس کریں، خدا کے کام کو دیکھیں کہ خدا نے میری ذمہ داری کیا لگائی ہے۔ اور بائبل کے اندر یہ واحد ایک مبشر ہے، واحد ایک شخص ہے جس کے بارے میں اپنے کام کو 0% دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے اس کو ایک بڑا کام دیا تھا کہ تو اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا، کیونکہ ان کی شرارت جو ہے وہ کہاں پہنچی ہے؟ میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ لیکن اس کے اندر خدا کے کلام اور اس کے اندر ایک دیوار، اس کی سوچ کے اندر ایک گڑھا حائل ہو چکا تھا، دیوار حائل ہو چکی تھی کہ یہ خدا کے کام کے لیے نہیں جاتا۔ اور لکھا ہے کہ یہ بڑا شہر کتنا شہر تھا؟ یہ 3 دن کی مسافت۔ تو یہودی لوگ جو تھے 15 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کرتے تھے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنڈی سے ٹیکسلا تقریباً یہ 45 کلومیٹر بنتا ہے۔ اور جب یہ کام کے لیے وہاں جاتا ہے تو وہاں پر بھی یہ اپنا کام جو ہے پوری دیانتداری سے نہیں کر رہا۔ 3 دن کا کام ہے، لیکن 1 دن میں اس نے کام کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اور کیا کرتا ہے؟ چھپر لگا کر 40 دن کے بعد وہ اس ملک کی تباہی بربادی دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے کام پر اس کو یقین نہیں ہے، لیکن یہاں ایک بڑا کام ہوا۔ بڑا کام یہ ہوا کہ جب اس کی منادی، بے شک اس نے پوری دیانتداری سے کام نہیں کیا، لیکن پھر بھی خدا نے اپنا کام کرنا تھا اور وہاں کے بادشاہ تک یہ بات پہنچی، تو بادشاہ نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا۔ وہ تخت سے نیچے اتر آیا اور اعلان کروا دیا کہ ہر فرد و بشر، جانور یہاں تک کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ ہم خدا کے حضور میں گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، شاید خدا ہم پر رحم کرے گا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ سربراہان جو ہیں وہ اپنے آپ کو بدلیں، کیونکہ جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے ہم دوسروں پر اس طرح کی وہ بات نہیں لائیں گے۔ لیکن اس مبشر نے جب اس چھپر کو لگا لیا، دیکھا اور خدا سے ناراض ہوا کہ خداوند یہ کیا ہے؟ تو نے تو اس ملک کو برباد نہیں کیا۔ بے شک وہ کدو کی بیل اور یہ ساری چیزیں یقیناً آپ اس چیز کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن خدا فکر مند تھا۔ خدا نے کہا کہ اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر 1,20,000 ایسے لوگ ہیں جو اپنے دائیں یا بائیں کبھی وہ جو ہے وہ امتیاز نہیں کر سکتے، معصوم لوگ ہیں۔ کیا میں ان پر رحم نہ کروں؟ جو میرے حضور میں گڑ گڑانے والے لوگ ہیں، میں ان پر رحم اور ان پر ترس نہ کھاؤں؟ میرے عزیزو، خدا ترس کھاتا ہے، خدا فکر مند ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے وسیلے سے کام ہو، کیونکہ خدا فکر مند ہے۔ ایک ایماندار کی لاپرواہی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ڈبو دیتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں۔ لیکن یونا کا جب یہاں ٹیسٹ ہوا تو یونا جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا ہے۔ لیکن آج مسیح نے ہمیں چنا ہے، ہمیں دنیا کے پاس جانا ہے، تو ہمیں ایمانداری سے جو خداوند ہمیں کہتا ہے ہمیں اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خود اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ہمارے اور خدا کے کلام کے اندر کسی قسم کی لیکن نہیں آنی چاہیے، اور ہماری لاپرواہی جو ہے وہ اس چیز میں بدل جائے کہ ہم خدا کے لیے نکلیں گے۔ اور یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایسا کیا۔ یسوع جیسا ترس ان کے اندر تھا، روحوں کی فکر تھی، اور آج جب ہمارے اندر روحوں کی فکر ہوگی، ہمارے اندر یہ بات ہوگی، تو پھر ہم بھی باہر نکلیں گے اور دوسروں کو خداوند کے قدموں میں لا سکتے ہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو بڑی برکت بخشے۔ آئیں اپنے سر خدا کے حضور میں جھکائیں، ہم دعا کریں۔ وفادار بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتے ہیں
تیرے زندہ اور زندگی بخش کلام کے لیے جو صدیوں پہلے پاک روح کی رہنمائی میں قلم بند ہوا، اور جب تو اپنے لوگوں کو پاک روح کی رہنمائی میں استعمال کرتا ہے تو اس سے روحیں تبدیل ہوتی ہیں۔ آج کا کلام بھی جن جن کانوں تک خداوند پہنچا ہے، خداوند وہ اسے قبول کریں، اور خداوند خدا جو ذمہ داریاں ہمیں دیتا ہے ان ذمہ داریوں کو قبول کر کے تیرے کام، تیری بزرگی کے لیے اپنے آپ کو خداوند لا سکیں، اور روحوں کی نجات کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ہو سکیں۔ اسی طرح خداوند اس چینل کے لیے، سربراہان کے لیے، یہاں کی ٹیم کے لیے خداوند میں تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگتا ہوں۔ اپنے جلال، اپنی بزرگی کے لیے کثرت سے استعمال کر۔ ہماری دعا، ہماری شکر گزاری کو اپنی پاک حضوری میں قبول کر، کیونکہ یہ دعا تیرے اکلوتے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔